السلام علیکم ناظرین حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کون تھے اور اس کا کیا حیثیت تھی؟ ناظرین، امت مرحومہ میں اس پایا کے لاکھوں اولیاء گزرے ہیں جن کو حقائق اشیاء اور اسرار کائنات کا علم دیا گیا تھا۔ ان برگزیدہ حیثیتوں میں جنہیں مقام قرب میں جگہ دی گئی، ان میں حضرت امام ابن سیرین کی شخصیت ایسی زبردست ہے کہ جس ذات میں مقام ولایت کے ساتھ ساتھ تعبیر خواب کا غیر معمولی جوہر بھی ولایت تھا، اور یہ کہنا قطعاً مبالغہ نہیں کہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی بردانی میں جو کمال حاصل تھا اس کی نظیر تابعین اور اس کے زمانہ ما بعد تو کجا صحابہ کرام میں بھی بمشکل مل سکتے ہیں۔ آپ کے عہد و حیات میں اسلامی دنیا کا یہ عام معمول تھا کہ جب کوئی شخص ایسا خواب دیکھتا تھا کہ صلحائے وقت اس کی تعبیر سے قاصر رہتے تھے تو انجام کار محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی طرف رجوع کیا جاتا۔ آپ ایسا تعبیر دیتے تھے کہ بڑے بڑے ائمہ وقت آپ کی نوری فراست کو داد دیتے تھے۔ ابن سیرین کے ابتدائی دور پر اگر ہم نظر ڈالیں تو محمد ابن سیرین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم خاص انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ آپ کی والدہ محترمہ صفیہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی لونڈی تھی، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک معمولی سا غلام جس کا ابتدائی زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم حضرت انس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گزاری اور جس کے لیے معمولی رفعت و بلندی کی بظاہر کوئی سامان نہ تھے، علم و عمل پر عموماً اور تعبیر خواب پر خصوصاً آفتاب بن کر چمکا تو خدا کی شان، رحمت و نوازی پر حیرت ہوتی ہے۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش حضرت ابن سیرین کے بھائی کے بقول حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت سے 2 سال پہلے ہوا تھا۔ ناظرین، حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی اساتذہ کرام صحابہ کرام تھے جن کے اسماء گرامی شیخ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تہذیب التہذیب میں یہ لکھے ہیں: حضرت انس بن مالک، حضرت ابن علی، جندب بن عبداللہ بجلی، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، حضرت نافع بن خدیج، سلیمان بن عامر، حضرت عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، معاویہ بن ابو سفیان الدرداء، اور ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دیگر بہت سے جید صحابہ کرام ان کے اساتذہ تھے۔ ناظرین، امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ الاعتدال والنقد الرجال کے مقدمہ میں ان ثقافت کا ذکر کرتے ہوئے جن کے حدیث قابل اسناد نہیں سمجھے گئے لکھتے ہیں کہ امام حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اوائل میں روایت میں اسناد کا کوئی لحاظ نہیں رکھا جاتا تھا، انجام کار جب فتنے اٹھے اور اہل بدعت نے بھی روایت حدیث شروع کی تو ہم نے حق و باطل میں امتیاز کرنے کے لیے یہ معیار مقرر کیا کہ صرف اہل سنت والجماعہ کی حدیث لی جائے، اہل بدعت کے بیان کو ناقابل توجہ سمجھا جائے۔ واقعی اگر اس وقت یہ انتظام نہ کیا جاتا تو آج اصل اور نقل و صحیح موضوع میں تمیز کرنا ناممکن ہو جاتا۔ ناظرین، آخر کار 9 شوال 110 ہجری کے دن یہ آفتاب علم و عمل اس دنیا کے افق سے غروب ہو گیا۔ ناظرین، یہ تھی حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی معمولی تعارف۔ اگر ہم اس کا پورا تعارف بیان کریں گے تو گھنٹے لگ جائیں گے، لیکن تعارف پورا نہیں ہوگا۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، فالو اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔